ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کیا تاکہ لوگوں کو نکاح کرنے کا طریقہ مل جائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف نکاح کیا ہی نہیں، نکاح کی ترغیب ہی نہیں دلوائی، بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا خلاصہ ہے کہ لوگوں، نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے انکار کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ ہمارے آقا نے نکاح کیا، نکاح کی ترغیب دلائی اور نکاح کا طریقہ بیان کیا، مگر آج ہمارے معاشرے کے اندر نکاح ہوتے ہیں، شادی ہوتی ہے، سارے کام ہوتے ہیں، مگر اس خداوند قدوس کے فرمان کو چھوڑ کر میرا رب فرماتا ہے نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں اس رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جب ہمارے یہاں پر شادی کا موقع آیا، ہم نے ڈی جے بھی لگائے، اسٹیج بھی سجایا، ناچ گانوں کا اہتمام بھی کیا، لوگ نعوذ باللہ من ذالک مصطفیٰ کریم کی ایک سنت ادا کرنے کی آڑ میں ہزاروں گناہوں کا ارتکاب کر جاتے ہیں۔ ارے مسلمانوں کی شادیوں کے اندر ڈی جے پر ناچتی ہماری بہن بیٹیاں کس کو نظر نہیں آتی؟ مسلمانوں کے یہاں پر شادی کے نام پر شراب کی بوتلیں کھلتی کس کو نظر نہیں آتی؟ مسلمانوں کے یہاں شادی کے نام پر تاش کے پتے بکھرتے ہوئے کس کو نظر نہیں آتے؟ ارے وہ سنت جس کو ادا کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہو، وہ سنت جس کو ادا کرنے سے بدنگاہی سے بچنے کی توفیق ملتی ہو، وہ سنت جس کو ادا کرنے سے امت محمدیہ میں اضافے کا سبب بنتا ہو، وہ ایک سنت مسلمانوں کے یہاں لا علمی کی بنیاد پر ہزاروں گناہوں کے اندر گھر چکی ہے۔ یہاں تک کہ حالات اتنے بگڑ گئے کہ گھر کے اندر شادی کا موقع ہے، بہن بھی موجود ہے، بھائی بھی موجود ہے، باپ بھی موجود ہے، جیجا اور داماد اور سسر اور جیٹھ سب موجود ہے، اور سب کی آنکھوں کے سامنے ایک بھائی کی بہن ناچ رہی ہے، ایک شوہر کی بیوی ناچ رہی ہے، ایک ماں کی بیٹی ناچ رہی ہے، اور سارے گھر کے لوگ یہاں تک کہ غیر محرم بھائی کے دوست، سسر کے دوست اور باپ کے یار دوست سب موجود، اور گھر کی بہن، گھر کی بیٹی، گھر کی بہو، گھر کی ماں لوگوں کے بیچ ناچتی نظر آتی ہے۔ علامہ اقبال نے لوگوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا کہ بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے عام محفل میں، کتنے ظالم ہیں لوگ کہ رسم وفا یاد نہیں۔ ارے اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، سب کچھ ہے یاد پر خدا یاد نہیں۔ ہمیں سب یاد رہتا ہے، مگر ہم جب رب کریم نعمت عطا فرماتا ہے، گھر میں خوشیوں کی سوغات عطا فرماتا ہے، تو اس خدا کو بھول جاتے ہیں، اور پھر وہ کرتے ہیں جو ہمارا جی چاہتا ہے، وہ کرتے ہیں جو گھر کے بڑے چاہتے ہیں۔ ارے ہم اگر گھر کے اندر ناچ گانا نہ کرو تو گھر والے کہتے صاحب بڑے لوگ ناراض ہو جائیں گے، پھوپا کہتا ہے کہ ناچ تو ہونا چاہیے، چاچا کہتے ہیں کہ ڈی جے ہونا چاہیے، پیسے نہیں میں دیتا ہوں، ارے دیگر رشتہ دار کہتے ہیں کہ بے پردگی اور یہ خلط ملط ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہوں گے تو چاچا ناراض ہو جائیں گے، یہ کام نہ ہوا تو پھوپا روٹھ جائیں گے، ارے اس کو نہ کیا یہ کام نہ ہوا تو وہ شخص جو ہے وہ ہماری شادی میں نہیں آئے گا۔ ارے پھوپا کے روٹھنے کا ڈر ہے، چاچا کے ناراض ہونے کا ڈر ہے، کسی کے محفل میں نہ آنے کا ڈر ہے، مگر اس بات کا ڈر نہیں کہ اگر ناچ گانا کیا تو میرا رب روٹھ جائے گا، بے پردگیاں ہوئی تو خداوند قدوس ناراض ہو جائے گا۔ وہ مصطفیٰ کریم جس نے لوگوں کو نکاح کرنے کی دعوت دی اور نکاح کے احکامات بیان کیے، وہ مصطفیٰ ناراض ہو جائیں گے، وہ روٹھ جائیں گے۔ ارے رشتہ دار اور دوست احباب کے ناراض ہونے کا ڈر تو ہے، مگر خدا اور اس کے رسول کی ناراضگی کا کوئی ڈر نہیں۔ یہ کتنی حیرانی کی بات ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم جو ہے نا ہم بعد میں ہیں، شریعت پہلے ہے، ہمارے رشتہ دار بعد میں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہلے ہیں۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کی خوشنودی، لوگوں کی چاپلوسی کی بنیاد پر اس اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں۔ ارے شادی اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ نکاح یہ آدھا ایمان مضبوط کر دیتا ہے، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟